السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً و مصلیًا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر قال سمعت جابر بن عبد اللہ قال کان معاذ بن جبل یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع فیؤم قومه فصلی العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فکأن معاذا تناول منه فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار او قال فاتنا 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 وامرہ بسورتین من اوسط المفصل۔ قال عمر لا احفظهما رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 701۔ میرے پیارے، میرے محترم، میرے بھائی مشتاق بھائی فرام انڈیا، غالباً سورت گڑھ سے، آپ نے مقیم مفتی صاحب کی 2 وائسیں بھیجی ہیں۔ یہاں مقیم مفتی صاحب سے ایک وائس میں سوال ہے کہ اگر مقیم آدمی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ لے اور مسافر جو ہے وہ نماز کو قصر کرنے کی بجائے نماز مکمل کی مکمل پڑھا دے، یعنی 4 رکعت پوری پڑھا دے، تو ایسی صورت کے اندر کیا مسافر کی نماز ہو گئی نماز کو مکمل پڑھنے پر اور قصر نہ کرنے پر، اور مقیم کی نماز جو ہے وہ مسافر کے پیچھے ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو آپ کے مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ مسافر کو چاہیے کہ یا تو نماز واپس لوٹا لے یا سہو کے 2 سجدے کر لیں، اور جن مقیم حضرات نے مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اہل الحدیث کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، اور ہمارے پاس امام الانبیاء ختم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی احادیث طیبہ ہے۔ تو اپنا یہ مشتاق بھائی اور میرے دیگر سننے والوں، یہ جو مقیم مفتی صاحب نے جواب دیا کہ مسافر کو چاہیے کہ وہ نماز کا اتمام کرنے پر، یعنی قصر نہ کرنے پر، یا تو صاف کے 2 سجدے کریں اور یا نماز واپس پڑھیں، تو یہ جواب فیک ہے۔ اور آپ کے مقیم مفتی صاحب نے جو جواب دیا کہ جن مقیم حضرات نے مسافر کے پیچھے نماز پڑھی اور مسافر نے پوری نماز پڑھی تو ان کی نماز نہیں ہوئی، یہ جواب بھی فیک ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں اہل دیوبند ہیں اور اہل بریلویہ ہیں، ان دونوں کا اس سوال کے جواب پر یہی آنسر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک ہمارے بھائی ہیں مسلک دیوبند سے، اور کراچی شہر سے ان کا تعلق ہے، اور نام ان کا ہے اور بڑا خوبصورت نام ہے، اور بندے بھی پیارے بندے ہیں، لیکن ہمیں تو کسی کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو الحمدللہ اہل الحدیث اللہ کے قرآن کا علم بلند کر دیتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت، سیرت اور حدیث کا علم بلند کر دیتا ہے۔ تو یہی بات دیگر تمام اہل دیوبند اور البریلویہ بھی یہی کہتے ہیں، جیسے یہ مفتی محمد زبیر صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور مسافر امام پوری نماز پڑھا دیتا ہے تو پھر مقیم کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں مفتی زبیر صاحب کہ اگر مسافر 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی مزید باقی 2 رکعتیں پورے کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک عجیب غریب لطیفہ ہے، یہاں ایک عجیب غریب لطیفہ ہے جو مفتی محمد زبیر صاحب نے بیان کیا، اور باقی اہل دیوبند البریلویہ بھی امید واسق ہے یہی کچھ کہتے ہوں گے۔
یہ مفتی زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور 2 رکعت پڑھا کر وہ سلام پھیرے تو مقیم کو چاہیے کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں پڑھے باقی، لیکن وہ چپ رہے گا۔ سمن بکمن تے امیون فہم لا یرجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنا ہے نا مقیم نمازی، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ باقی 2 رکعتوں میں کوئی قرات نہیں کرے گا، مطلب کوئی سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا یا کوئی اور ضمنی سورت بھی نہیں پڑھے گا، بلکہ اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر تک سورت الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی جاتی ہے۔ سب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تک تو ہم سنتے آئے تھے کہ مقتدی امام کے پیچھے چپ رہے، آج یہ عجیب غریب لطیفہ ہے کہ یہ جو ہے اکیلے میں بھی چپ رہے۔ یعنی آپ نے یہ تو سنا تھا نا کہ اہل دیوبند اور البریلویہ کا کہنا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، خاموش رہے گا۔ اب مفتی زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جب مسافر امام تھا اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا، مقیم اپنی باقی 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہوا، تو ان 2 رکعتوں کے اندر نہ وہ تعوذ پڑھے گا، نہ تسمیہ، نہ فاتحہ، نہ کوئی سورت، بلکہ اتنی دیر چپ رہے گا اور سمجھے گا کہ وہ گویا امام کے پیچھے ہے۔ لو جی، یہ ایک اور جوک ہے یا لطیفہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او میرے دیوبندی بریلوی مسلمان بھائیوں، یہ ہے دیوبندیت اور بریلویت کا وبال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے تقلید کی خرابیاں اور تقلید کی تباہیاں۔ امام نے سلام پھیر دیا، وہ پتہ نہیں وہاں ہے بھی کہ نہیں، یا مسافر تھا، اٹھ کر کے چل دیا اور چلا گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ باقی 2 رکعتوں کو ایسا پڑھے گا گویا وہ امام کے پیچھے ہے۔ میں صدقے وارے جاؤں، امام کا اتا پتہ کوئی نہیں، نماز کا سلام پھر گیا، یہ پھر بھی گویا امام کے پیچھے ہے۔ سب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی مشتاق بھائی، اب آتے ہیں، یہ جو آپ کے مقیم مفتی صاحب یا مفتی محمد زبیر صاحب فرما رہے ہیں، یہ دونوں کے آنسر غلط آنسر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں غلط ہیں؟ حدیث تو میں پڑھ چکا صحیح بخاری سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر ان دونوں نے غلط کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسلکن تقلیدن اور مقلدانہ روش کے تحت ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت کا یوں بیڑا غرق کرنا، امام نے سلام پھیر دیا، سمجھو کہ اب آپ ابھی بھی گویا امام کے پیچھے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جواب یہ ہے کہ مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مسافر کو چاہیے تو یہ کہ وہ قصر پڑھے، لیکن اگر وہ قصر نہیں پڑھتا نماز اس کی ہو جائے گی، نہ تو اسے صاف کے 2 سجدے کرنے پڑیں گے، نہ استحباباً اسے نماز واپس پڑھنی پڑے گی، یعنی اس پر کوئی مستحب نہیں ہے کہ نماز واپس پڑھے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ مقیم کی بھی نماز ہو گئی اور باقی 2 رکعتوں میں سمن نہیں کھڑا ہوگا، بکمن تے امیون نہیں کھڑا ہوگا، یعنی بہرا گنگا اندھا نہیں ہوگا، اور بھائی فاتحہ پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، پھر اگلی رکعت میں فاتحہ پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے، فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں ہوگی۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ مشتاق بھائی اور میرے سننے والوں، اب جو ہے یہ کیوں کہتے ہیں کہ مقیم کی نماز نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسافر نے جو 4 رکعتیں پوری پڑھائی ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ 2 تو اس کے فرض تھے، 2 اس کے نفل تھے، ہاں جی، اور اس وجہ سے اگر مسافر 4 پوری پڑھا دے، ہاں جی، اور مقتدی بھی اس کے پیچھے 4 پوری پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ مسافر نے 2 رکعتیں تو فرض ادا کی اور 2 اس کی نفل تھیں، حالانکہ وہ 4 اس کے فرض ہو گئے۔ تو اب
یہ گتھی مفتی محمد زبیر صاحب نے سلجھائی ہے کہ مقیم کی مسافر کے پیچھے نماز اس لیے نہیں ہوگی جب مسافر نماز پوری پڑھے کہ اس کی اگلی 2 رکعتیں آخری 2 رکعتیں تو نفل تھیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز نہیں ہوتی۔ میں بلے بلے واری واری صدقے و صدقے جاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صرف دیوبندیت اور بریلویت کی اور تقلید کی تباہی ہے اور تعصب مسلک کا نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری الحمدللہ یہ حدیث میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 701 ہے۔ اس کے حدیث کے اندر امر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا۔ کیا سنا؟ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ معاذ کون ہے؟ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ہیں بھی بڑے فقیہ صحابی ہیں جی۔ تو معاذ بن جبل نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ لیتے اور پھر لوٹ جاتے، یعنی اپنی بستی کو لوٹ جاتے، اور وہاں جا کر اپنی قوم کے بستی کے لوگوں کو امامت کروایا کرتے تھے۔ فصل العشاء، نماز عشاء پڑھاتے، تو ان لوگوں کو جا کر امامت کرواتے اور وہاں جا کر وہ اپنے قوم کے لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ ایک بار اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، اور نماز عشاء کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ تو ایک شخص اس نے کیا کیا کہ وہ نماز توڑ کر چل دیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو برا کہنے لگے۔ جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی، جب یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تو تو مصیبت میں ڈالنے والا ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا کہ تو فسادی ہے، یعنی خرابی کرنے والا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تو اوساط المفصل میں سے پڑھا کر، اوساط مفصل صورتوں میں سے پڑھا کر۔ امر کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کون سی صورتیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائیں۔ اوساط مفصل جو ہیں وہ سورت بروج سے لے کر سورت البینہ تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے معاذ کو یہ کہا کہ تو سورۃ الاعلیٰ پڑھ لیا کر، غاشیہ پڑھ لیا کر، شمس پڑھ لیا کر، لیل پڑھ لیا کر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر، سورۃ البقرہ جیسی لمبی لمبی صورتیں پڑھ کر لوگوں کو فتنے اور مصیبت میں مت ڈال۔ تو میرے پیارے بھائیوں، چاہے دیوبندی ہوتے، بریلوی ہوتے، اہل حدیث ہوتے، جو بھی ہو، اے مسلمانوں، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ فرض پڑھ کر وہی فرض اپنی قوم کو امامت کروا سکتے ہیں، حضرت معاذ کی نفل ہوتی اور پیچھے مقتدیوں کے فرض ہوتے، تو 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابی کو باقاعدہ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھ کر آگے بستی کے لوگوں کو کیوں امامت کرواتا ہے۔ لمبی صورتیں پڑھنے پر ڈانٹ پلائی اور فرمائے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر وہ فرض نماز نفل پڑھنے والے معاذ بن جبل کے پیچھے ان کی نماز ہو جاتی تھی، اللہ ذوالجلال کی قسم آج کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی بھی نمازی ہو، امام نفل پڑھا رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے اس نفل پڑھنے والے کے پیچھے، تو ان کی نماز بھی اسی طرح ہو جائے گی جیسے صحابہ کی معاذ بن جبل کے پیچھے نماز ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے یہ جو مسافروں نے نماز کو پورا پڑھا، ان کی نماز بھی ہو گئی، اور مقتدی جو مقیم تھے اور انہوں نے امام کے پیچھے ہی 4 رکعتیں امام کے ساتھ ادا کر لی، ان کی نماز بھی ہو گئی۔ اور یاد رکھو، نماز جتنی رکعتوں والی بھی ہو اور نمازی امام ہو یا مقتدی، جیڑا بندہ، جو شخص فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔